الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا صفر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اوقات، لیل و نہار، شب و روز، ماہ و سال، کوئی گھڑی بھی، کوئی دن بھی، کوئی رات بھی، کوئی مہینہ، کوئی سال اپنی ذات کے اعتبار سے فی نفسی ہی منحوس نہیں ہے، نحوست وقت میں نہیں ہے۔ کوئی گھڑی منحوس ہو اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ نحوست ہر بندہ اس گھڑی کو منحوس سمجھ لیتا ہے جس میں اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، جس میں اس کو کوئی نفع ہوتا ہے تو کہتا ہے یہ وقت بڑا بابرکت ہے، اور جس گھڑی میں، جس وقت میں، جس مہینے میں اس کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو کہتا ہے یہ منحوس مہینہ ہے، یہ بے برکت گھڑی تھی جس میں میرا یہ نقصان ہو گیا۔ تو یاد رکھیں یہ نظریہ اسلام کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اوقات بنائے ہیں فضیلت کے اعتبار سے تو ان میں درجات ہیں، لیکن اللہ نے کسی دن، کسی رات کو، کسی ہفتے کو، کسی مہینے کو، کسی سال کو منحوس نہیں بنایا۔ قرآن کریم میں آتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ۔ قوم عاد کی تباہی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قوم عاد پر ہم نے تیز اور تند ہوا چلائی، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے قوم عاد ان کو جب تباہ کیا، برباد کیا، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل تیز اور تند ہوا چلائی۔ انہی ایام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، تیز اور تند ہوا چلائی منحوس دنوں میں۔ اب اس کو کوئی پڑھنے والا شخص یہ کہے کہ قرآن پاک میں خود آ گیا ہے کہ دن منحوس ہوتے ہیں، تو دن منحوس نہیں ہے، اصل نحوست کسی اور چیز کی ہے۔ وہ تو 7 راتیں 8 دن 7 لیال و 8 ایام، تو وہ تو پورے ہفتے کو گھیر لیا انہوں نے، کوئی دن بھی باقی نہ بچا۔ ایک ہفتے سے بھی زائد ان پر تیز تند ہوا چلتی رہی اور ایک جکھڑ چلتا رہا، اس نے پھینک پھینک کے ان کو مارا۔ قد تھے ان کے لمبے لمبے، لمبی کھجوروں کے برابر ان کے قد تھے، طاقت پر، ڈیل ڈول پر ان کو بہت ناز تھا۔ اللہ نے پھینک پھینک کے ان کو مارا۔ تو وہ جو دن تھے اللہ نے فرمایا منحوس دنوں میں ہم نے ان پر ہوا چلا دی۔ اگر ہم کسی ایک دن کو مقرر کریں کہ یہ دن منحوس ہے تو وہ پورا ہفتہ عذاب جو ہے وہ چلتا رہا، ہوا چلتی رہی، تو کوئی ایک دن بھی نہیں چھوٹے گا۔
پھر سارے دن منحوس ہو جائیں گے معاذ اللہ۔ اس لیے یاد رکھیں نحوست دینوں میں نہیں ہے۔ قوم عاد پر جو جکڑ آیا تھا، جو ہوا چلی تھی، وہ دنوں کی نحوست کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے اعمال بد کی نحوست کی وجہ سے عذاب آیا تھا۔ جب بھی عذاب آتا ہے اس میں انسان کے اعمال بد کی نحوست کارگر ہوتی ہے، وہ عمل کرتی ہے۔ اس لیے آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں میرے عمل میں کوئی ایسا عمل تو داخل نہیں ہو گیا جو رب تعالی کو ناراض کر رہا ہے۔ اللہ ناراض ہو کر یہ مصیبت، یہ آفت میرے اوپر ڈال رہا ہے۔ وہ میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا اللہ والے کا، انہوں نے کہا کہ جب اللہ کسی پہ ناراض ہوتا ہے تو روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب کسی پہ ناراض ہوتا ہے اس کی روٹی بند نہیں کرتا۔ اللہ کی ناراضگی کی دلیل یہ ہے کہ اللہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، سجدے سے محروم کر دیتا ہے، اس کو روٹی بند نہیں کرتا، اللہ اس کو نماز کی توفیق نہیں دیتا، اللہ اس کو اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے۔ روٹی آ رہی ہے، روٹی لوگ کھا رہے ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روٹی تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں نے دینی ہے، ہر ایک کو دینی ہے، تو اللہ کیا چھینتا ہے؟ سجدے کی توفیق وہ چھین لیتا ہے۔ تو یہ سجدے کی توفیق کا چھن جانا یہ بھی ہمارے اعمال بد کی نحوست ہے۔ سفر کا مہینہ شروع ہوا، زمانہ جاہلیت میں لوگ اس مہینے کے بارے میں کیا سوچا کرتے تھے، کیا نظریہ تھا، کیا ان کی فکر تھی؟ وہ کہا کرتے تھے سفر ایک معاذ اللہ منحوس مہینہ ہے، اس میں بلائیں اترتی، اس میں آفات اترتی ہیں۔ اتفاقاً آج کل لوگوں کو بخار ہو رہا ہے، نزلہ ہو رہا ہے، زکام ہو رہا ہے، اور آ جائیں گے کچھ لوگ، آپ کو پتہ نہیں ہے 2-4 جگہوں سے دوا لی ہے وہ آرام نہیں آ رہا، اور تمہیں پتہ نہیں ہے مہینہ سفر کا داخل ہو گیا ہے، سفر کے مہینے میں بھلا کیسے آرام آئے گا؟ وہ پہلے ہی عقیدہ کمزور ہے اور اس نے ساتھ بات اور ملا دی اور عقیدہ اور کمزور کر دیا۔ اچھا یہ تو پھر پورا مہینہ ہی آرام نہیں آئے گا، کیونکہ جب تک سفر رہے گا آرام تو نہیں آئے گا۔ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے کون لوگ؟ جاہل، کافر، یہ کافروں کا نظریہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نظریے کا رد کیا، لا سفرا، سفر کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، پہلے کئی مرتبہ میں بیان کر چکا۔ اب تو خیر میں دیکھتا ہوں کہ محرم کے 10 دن گزرنے کے بعد، بلکہ محرم کے آخر میں نے خود نکاح پڑھایا ہے، نہ محرم میں شادی کرتے تھے لوگ، نہ سفر میں شادی کرتے تھے، نہ ذوالقعدہ میں شادی کرتے تھے، 3 مہینوں میں شادی نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ خالی مہینہ ہے، سفر میں شادی کرو گے انجام صفر ہو جائے گا۔ ایسے توہمات اس وقت نہیں، آج بھی یہ توہم ہے، اب کچھ کم ہو گیا ہے لوگوں میں، ورنہ پرانے اگر مسلمانوں کو دیکھا جائے، بوڑھے لوگوں کو، ان پڑھ لوگوں کو، بوڑھی عورتوں کو دیکھا جائے جو سفر کے مہینے میں وہ حشر کرتی تھی، کالے چنے پکا کے تقسیم کرو، کالی کالی مصیبتیں دور ہو جائیں گی جو آئی ہوئی ہیں، یہ نظریہ تھا۔ ڈنڈے لے کر وہ الماریوں کو مارنا اور صندوقوں کو مارنا، بھی کیوں مار رہے ہو؟ کہا جن بھگا رہے ہیں، شیطان آئے ہوئے گھروں میں۔ یہ توہم پرستی ہے، اس قسم کا غلط اور کمزور عقیدہ اس کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ اور 13 تیزی کا عقیدہ چلتا تھا، 13 تیزی۔ سفر ویسے سارا مہینہ آفات اور مصیبتوں کا ہے، سنو ان کا عقیدہ، 13 تیزی والا عقیدہ، لیکن ان میں پہلے 13 دن بڑے تیز ہیں، پہلے والے 13 دن تو بڑے تیز ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ مسلمان ہے، یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا سفرا، میں محمد اعلان کر رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے سنو سفر کے بارے میں، لا سفرا، سفر کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے۔ سفر کے مہینے میں حضور علیہ السلام نے خود شادی کی ہے حضرت صفیہ سے رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی یا محرم میں کی ہے یا سفر میں کی ہے، دونوں روایتیں موجود۔ لوگ کہتے تھے کہ سفر کا مہینہ، ایسے ان مہینوں میں جو غلط قسم کے کام لوگ کرتے ہیں آپ ان سے اجتناب کریں، بدعات اور رسومات سے آپ بچتے رہیں۔ اسی حدیث میں ہے، بخاری کی حدیث میں، لا ادوا
ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، حقیقت یہی ہے، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ لگ جاتی ہے، کیسے؟ فرمایا کہ اونٹ ہوتے ہیں، ان اونٹوں میں کوئی بیماری نہیں ہوتی، لَكَأَنَّهَا الزِّبَا، گویا کہ وہ ہرن ہوتے ہیں، ہرن کی طرح صحت مند ہوتے ہیں وہ اونٹ، کوئی بیماری ان میں نہیں ہوتی۔ لیکن ایک خارشی اونٹ اونٹوں میں آ کر داخل ہو جاتا ہے اور اس خارشی اونٹ کی وجہ سے باقی اونٹوں میں خارش پھیل جاتی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے، اور آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ آپ ہمیں سمجھائیں، آپ علیہ السلام نے ایک ہی جملہ سوالیہ انداز میں ذکر کر کے اس کو بات سمجھا دی۔ فرمایا یہ بتاؤ، یہ باقی اونٹوں میں خارش آئی ہے بعد میں، وہ جو ایک پہلا خارشی اونٹ ہے، فمن اعدى الاول، اس پہلے کو خارش کس نے لگائی ہے؟ یہ پہلے کو بیماری کس نے لگائی ہے؟ خاموش ہو گیا۔ ایک خارشی ہے تو اس کو خارشی کس نے بنایا؟ صحابی خاموش ہو گیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے یہ معلوم ہوا، بالکل سمجھ آ گئی بات، کہ بیماری اور صحت کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے آتی۔ اس قدر عقیدے کمزور ہو گئے، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، ہے جی، بچہ بیمار ہو گیا، بخار ہو گیا، نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا۔ اور سفر کے بارے میں تو کافر لوگوں کے بڑے عجیب نظریے تھے۔ بعض کافر یہ کہتے تھے سفر اصل میں کہتے ہیں ایک سانپ کو جو انسان کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب وہ ڈستا ہے بھوک لگتی ہے۔ یہ تھا اس زمانے کا نظریہ۔ آپ علیہ السلام نے اس سے منع کیا ہے، فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ولا ہامتا، ایک اور چیز کی نفی کر دی، ہاما نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ہاما نہیں ہے۔ ہاما کیا چیز ہے؟ ہاما حدیث کے الفاظ ہیں، ولا ہامتا۔ اب ہاما کو ذرا توجہ سے سمجھے، ہاما کیا چیز ہے؟ ہاما ہے میت کی ہڈیاں جب وہ سیدھا ہو جاتی تھی تو اس وقت ان ہڈیوں سے ایک پرندہ بنتا تھا، اور وہ پرندہ الو کی شکل میں ہوتا تھا، وہ پھر اڑ کے جاتا اور میت کے اہل رشتہ دار ان کے حالات معلوم کر کے وہ واپس اس کی قبر میں آ جاتا۔ ایک عقیدہ ہاما کے بارے میں یہ تھا کہ ان بسیدہ ہڈیوں سے ایک پرندہ پیدا ہوتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میت کی بسیدہ ہڈیوں سے کوئی پرندہ پیدا نہیں ہوتا، حضور نے منع فرما دیا۔ یہ ہے عقیدہ۔ اور دوسرا عقیدہ ہاما کے بارے میں یہ تھا لوگوں کا، کیا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا اور مقتول کا انتقام ابھی نہ لیا ہوتا تو اس مقتول کی روح نکل کے وہ آتی تھی، چکر لگاتی تھی اور گھر والوں سے یہ کہتی تھی، اپنے وارثوں سے یہ کہتی تھی، میرا بدلہ لو، میرا بدلہ لو، میرا بدلہ لو۔ وہ میت کی روح دوبارہ گھروں میں چکر لگاتی تھی۔ آپ ذرا سمجھ رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میت کی روح کبھی بھی ان کے گھر میں واپس لوٹ کر نہیں آتی۔ یہ عقیدہ کن کا ہے؟ کافروں کا ہے، مشرکین کا عقیدہ ہے۔ میت کی روح واپس آ جاتی ہے۔ آج کل دیکھو اصحاب البطون، میں جن کو کہتا ہوں اہل بدعت، جن کا مذہب سوائے بطن کے اور کوئی نہیں ہے، وَعَلَمْ أَنَّ مَذْهَبَهُمْ يَدُورُ حَوْلَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، ان لوگوں کا بھی آج یہی عقیدہ ہے۔ کیا ہر جمعرات کو روٹی دیں گے؟ جمعرات کو روٹی کیوں دیتے ہو؟ کہا اس لیے روٹی دیتے ہیں جمعرات کو کہ جمعرات کو روحیں ہمارے رشتہ داروں کی ہمارے گھروں میں چکر لگاتی ہیں، تو وہ جب آتی ہیں روحیں وہ یہ کہتی ہیں ہم بھوکی ہیں، ہم بھوکی ہیں، لہذا کسی کو روٹی دو۔ تو یہ روٹی جمعرات کی روٹی ہم اس لیے دیتے ہیں تاکہ ہماری روح کو جو بھوک لگی ہوئی ہے وہ بھوک ختم ہو جائے، یہ جمعرات کو روٹی دے رہے ہیں۔ تمہاری روح بھی بڑی سیانی ہے، سمجھدار ہے کہ اس کو اتوار کو بھوک نہیں لگتی، سوموار اور منگل کو بھی بھوک نہیں لگتی، اور صرف جمعرات کو بھوک لگتی ہے۔ مجھے تو صبح بھی لگتی ہے، شام کو بھی لگتی ہے۔ پتہ نہیں کیسی روح ہے آپ کی کہ صرف اس کو جمعرات کو ہی بھوک لگتی ہے۔ کیا تم نے یہ مذہب بنا رکھا ہے؟ کیا یہ عقائد ہیں؟ مسلمانی اسی کا نام ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی کی روح کسی کے گھر میں واپس نہیں آتی۔ یاد رکھیں آپ،
وہ ایک مولوی صاحب جو تھے، مشہور و معروف واقعہ، دیہات کے یہ ان پڑھ، سارا مال لے لیا، کپڑے سارے لے لیے، چار پہیاں لے لی، جوتے لے لیے، مولوی صاحب کو دو تاکہ مولوی صاحب دعا کرے ہمارا میت بخشا جائے۔ اس کی بیوی نے سوچا کہ ایک لنگی جو ہے، نئی لنگی، یہ میں بطور نشانی اپنے پاس رکھتی ہوں۔ اس نے کہا اس نے لنگی نہیں دی، یہ میں لے کے رہوں گا۔ آ گیا کہانی گھڑ کے، کیا تمہارا خامد میرے خواب میں آیا تھا، برہنہ تھا۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا، کہتا ہے کہ میرے گھر والوں نے سارے کپڑے دیے، لنگی دیتے تو میں باندھ کے آتا تیرے پاس۔ یہ کہانی بنا کے لوٹنے کا چکر دیکھو۔ اس کی بیوی سمجھدار تھی، اس نے ڈنڈا اٹھا لیا، اس نے کہا برہنہ حالت میں وہ تیرے پاس کیوں آتا، وہ برہنہ حالت میں آتا تو میرے پاس آتا۔ یہ ہیں وہ لوگ کہ غلط نظریات پھیلا کر کبھی کسی بہانے سے کبھی کسی بہانے سے سچ کہا ہے۔ علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ نے اپنی عربی کتاب میں معلوم ان مذہب یدور حول الاکل والشرب، ان کا مذہب کھانے پینے کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے، اس لیے ان نظریات سے دور ہونا چاہیے۔ ایک اور چیز کا رد فرمایا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لا غول، غول نہیں ہے، لا ادوا میں بیان کر چکا، لا طیرہ، طیرہ ابھی رہتا ہے، میں اس کو بھی بیان کروں گا۔ ایک ہے غول نہیں ہے، آپ نے فرمایا لا غول، غول نہیں ہے۔ غول کیا چیز ہے؟ جب عرب لوگ زمانہ جاہلیت میں سفر کرتے اور جنگل میں پہنچتے، اس وقت کیا ہوتا؟ اس وقت ان کا نظریہ یہ ہوتا تھا کہ جنات مختلف شکلوں میں رنگ بدل بدل کے ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں اور ہمیں راستے سے بھٹکا دیتے ہیں، مختلف رنگ بدل بدل کے آتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان جنگلات میں سفر کرو اور یہ نظریہ بناؤ کہ جنات ہیں اور رنگ بدل بدل کے آتی ہیں اور ہمیں گمراہ کرتے ہیں، راستے سے بھٹکا دیتے ہیں۔ فرمایا لا غول، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں، یہ صرف توہم ہے۔ کسی نے دیکھا، دروازہ کھولا، اس کے گھر کے سامنے کوئی انڈے کے چھلکے پڑے ہیں، یا کوئی کپڑا جو ہے اس کا ایک ٹکڑا اس کے گھر کے سامنے پڑا ہے، یا ہڈی اس کے گھر کے سامنے پڑی ہے، یا کیلے کا چھلکا اس کے گھر کے سامنے پڑا ہے، وہ بعد میں کیا کہتا پھر رہا ہوتا ہے؟ کہتا ہے اوہو کسی نے ٹونا کر دیا ہے، پتہ نہیں اب میرا کاروبار چلے گا بھی صحیح یا نہیں چلے گا۔ انا للہ، یہ مسلمان ہے؟ یہی عقیدہ ہے تمہارا؟ یہ زندگی گزاری ہے، یہ کر دے گا وہ کر دے گا؟ اچھا یہ ٹونا سب کچھ کر سکتا ہے، یہ جنات کر سکتے ہیں، جادوگر سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ توکل ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا الطیارہ شرکن، الطیارہ شرکن، الطیارہ شرکن، طیارہ شرک ہے۔ اب طیارہ کی بھی حقیقت سننے کیا ہے، میں نے سارے الفاظ کی شرح کر دیا، اب یہ طیارہ آخری ہے۔ طیارہ کیا چیز ہے؟ بدفعلی لینا، بدفعلی۔ اس کی صورت یہ ہوتی تھی، کوئی آدمی سفر پہ جاتا اور دیوار پہ پرندہ بیٹھا ہوتا، اس کو وہ اڑاتا تھا، اس کو پرندے کو اڑاتا تھا۔ اگر پرندہ اڑ کے دائیں جانب چلا گیا، اڑ کے ادھر چلا گیا، کہتے ہیں ہاں مجھے اس سفر پہ جانا چاہیے، یہ کام میرے لیے صحیح ہے، یہ کام مجھے کرنا چاہیے، کیوں کہ پرندہ اڑ کے ادھر چلا گیا۔ اور اگر پرندہ اڑ کے چلا جاتا بائیں جانب، اس نے اڑنا تو ہے، اس نے اڑ کے کہیں تو جانا ہی ہے، اس نے اگر اس نے رخ کر لیا بائیں جانب، کہتے تھے نہ یہ کام، یہ سفر ہم نے نہیں کرنا، کیوں؟ یہ کام منحوس ہے، پرندہ اڑ کے ادھر گیا، ادھر جاتا تو ہم سفر پہ جاتے۔ یہ ہمارا عقیدہ رہ گیا، ہم یہ مسلمان ہیں، یہ طوطے والے کے پاس جاتے ہیں۔ ہماری قسمت دیکھو، ہمارا ہاتھ دیکھو، کئی مرتبہ سنا چکا ہوں آپ حضرات کو، ہمارے ملتان کے قاری حنیف صاحب نابینے رحمت اللہ علیہ بہت بہترین خطیب تھے، وہ فرماتے ایک مرتبہ میں نے ان کا جھوٹ پکڑنے کے لیے، یہ طوطے والے قسمت بتانے والے اپنی قسمت کا پتہ نہیں دوسروں کو قسمت بتا رہے، تو ایک آدمی اٹھا تو میں نے اس کو اپنا ہاتھ، میرا ہاتھ بھی دیکھ ذرا، میری شادی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو کہنے لگا آج کل آنکھوں والوں کو، اس وقت رشتے کم تھے، تو جن کی آنکھیں صحیح ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، ان کو آج رشتہ مشکل سے مل رہا ہے، تم تو ویسے نبی نہیں ہو، تمہیں کون رشتہ دے گا؟
تمہاری قسمت میں تمہاری لکیریں بتا رہی ہیں تمہاری قسمت میں رشتہ نہیں ہے، بس ساری عمر ترستے رہو، شادی نہیں ہوگی تمہاری، شادی نہیں ہوگی تمہاری۔ کہتے میں نے ہاتھ اپنا جھٹکا اور جھٹک کے میں نے اس کو کہا تیرے باپ کے 8 بچے پھر رہے ہیں، شادی بھی میری ہو چکی ہے اور الحمدللہ کتنے بچے؟ 8 بچے۔ یہ ہمارا عقیدہ رہ گیا۔ یہ مسلمان ہو تم لوگ؟ طوطے والوں کے پاس چلے جاتے ہو، گھروں میں پیر کو بلا کر یہ دھونیاں جاری ہیں، دھونیاں کیا ہے؟ تعویذ جی جلائے جا رہے ہیں، نکالے جا رہے ہیں، زعفران کے ساتھ تعویذ لکھے جا رہے ہیں۔ 2 کالے بکرے لاؤ، ان کے خون سے ہائے 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 شرم نہ آئی، خون سے سورہ کوثر لکھی جا رہی ہے۔ خون کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ او دم مسفوحا، یہ بہنے والا خون نجس ہے، یہ گندی چیز ہے، ناپاک ہے، اور تم لوگ اس سے تعویذ لکھوا رہے ہو۔ او دم مسفوحا، آخر یہ وہم کیسے ختم ہوگا؟ وما منا الا، حدیث کے الفاظ ہیں، وما منا الا، ہر بندہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ جا کر وہم کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، وہم کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ وہم کیسے ختم ہوگا؟ اگر بیماری لمبی ہو جائے، لگتا ہے وہ جو ہمارا فلانا دشمن ہے اس نے ہمارے اوپر جادو کر دیا، اس نے تعویذ کر دیا، اور اگر اللہ 2-4 سال رزق کی تنگی میں مبتلا کر دے، ہماری روزی کس نے باندھ کے رکھی ہوئی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ نظریہ ہے۔ یہ وہم کیسے ختم ہوگا؟ اس کا کوئی علاج؟ آپ لوگ حدیث پڑھتے نہیں ہیں، آپ کس سے کہانیاں سنتے ہیں، قرآن کے نزدیک نہیں آتے، اس لیے آپ کو اصلی مال نہیں ملتا۔ آئے آپ کو اصلی چیز دے، اصلی حدیث کے الفاظ ہیں، وما منا الا، ہر بندہ کسی نہ کسی وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ کو عجیب بات بتائیں، ہمارے اپنے ساتھ ایک واقعہ ہو چکا، جنات تھے اس طرف ایک طرف، تقریباً لگ بھگ 1 مہینہ 2 مہینے 1.5 مہینہ تک وہ ہمیں تنگ کرتے رہے۔ اس کا علاج کیسے ہوا؟ بچے ڈر گئے، معتکف ڈر گیا، آوازیں آتی کسی کے بھاگنے کی، آنے کی، جانے کی۔ 1 دن کے لیے بھی میں پریشان نہیں ہوا، مجھے پتا تھا کہ اللہ جل جلالہ ان کو مغلوب کر دیں گے۔ پھر کیسے ہوا؟ ہم نے کچھ نہیں، اللہ پر توکل، اور دوسرا وہ علاج کیا جو نبی پاک صلی اللہ، آواز آئے نا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے علاج بتایا جنات کا۔ فرمایا سورہ بقرہ پڑھو، پوری دنیا کے جادوگر اور جنات مل کر سورہ بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سورہ بقرہ پڑھی، 1 ہفتے کے اندر روزانہ پڑھتے رہے، پانی کے اوپر دم کر کے بوتل پر پھینکتے رہے اطراف اور کنارے میں۔ وہ دن تھا 7 دن کے اندر اندر آج تک 1 جن بھی نہیں بولا، سارے ختم ہو گئے، چلے گئے۔ 1 مرتبہ بھی ہم نے دھونی نہیں دی، زعفران سے تعویذ نہیں لکھا، بکرا کالا چٹا کچھ نہیں کیا ہم نے۔ تو جنات کا تدارک ہم نے کرنا ہے، علاج وہ کرنا ہے جو پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ ولیکن اللہ یذہب بالتوکل، آئیں انسان وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے میری بیماری لمبی ہو گئی ہے، میرا رزق تنگ ہو گیا ہے، میرا بیٹا بیمار ہے رشتہ نہیں ہو رہا ہے، رشتے ہو کے ٹوٹ گئے۔ یہ توہمات، کسی نے میرے اوپر کچھ کر دیا ہے، اس کا ایک ہی حل حدیث میں موجود ہے، کیا؟ ولیکن اللہ یذہب بالتوکل، یہ وہم اس وقت ختم ہوگا جب تمہارا اللہ پر توکل ہو جائے گا۔ یہ وہم کب ختم ہوگا؟ کوئی فہمی بندہ ہو، اس کو ایک ہی علاج بتاؤ حدیث کا، کیا؟ میاں تو کس پر توکل کر؟ اللہ پر۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر ایسے توکل کرو جیسا کہ توکل کا حق ہے، دکان کھولو، ملازمت کرو اور ہل چلاؤ، بیج ڈالو، پانی لگاؤ، لیکن نتیجہ خدا کے سپرد کر، کام سارے کرو لیکن نتیجہ یہ ہے توکل۔ یہ نہیں ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاؤ، نہ، سب کچھ کرو، نتیجہ، اس کا نام توکل ہے۔ فرمایا توکل کرو، تم توکل کرو
حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ رزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، فرمایا اللہ تمہیں رزق ایسے دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے، صبح ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، شام کو اپنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں، پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ ایسے تمہیں رزق دے گا۔ اگر پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کی ذات پہ آیت قرآن کریم سورۃ الطلاق کی 28واں پارہ ہے، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، اس کو کسی اور در کی ضرورت۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔